ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان کی، اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو فلسطینیوں کے ساتھ تعاون اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرے۔ ایک مسلمان کی محبت، آپس میں عاطفت، اس کی شفقت ایسے ہونی چاہیے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہے پورا جسم بیمار ہوتا ہے، بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج امت اسلامیہ اگر بیدار نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دشمن نے تو اعلان کیا کہ دیکھو ہمارے جھنڈے میں 2 نیلے رنگ ہیں، یہ نیل اور فرات تک پہنچنے والے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے مالی جہاد، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جاہد المشرکین باموالکم والسنتکم وانفسکم۔ کسی کو یہ طاقت حاصل ہے، اور میں کہوں گا امت اسلامیہ کے سربراہان کو تمہاری ذمہ داری ہے ان کے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ۔ مال والوں سے کہوں گا اس حدیث کی روشنی میں اپنا مال پیش کرو۔ من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق۔ جو اس حالت میں مرتا ہے، نہ جہاد کرتا ہے نہ اس کی سوچ رکھتا ہے، اگر موت اس حالت میں ہے یہ نفاق کی موت ہوگی۔ اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا، امت کو یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے، اگر آپ جسم سے جہاد نہیں کر سکتے، وہاں نہیں پہنچ سکتے، مال بھجوائیے، وگرنہ اعلامی جہاد کیجئے، پوری دنیا کو بتائیے یہ غدار ہیں، یہ انبیاء کی یہودی قاتل ہیں، یہ خائن ہیں، یہ عہد و میثاق کی پرواہ نہیں کرنے والے، رب کے ساتھ مذاق بے ادبی کرنے والے ہیں، اور اللہ عز و جل نے ان پر پھٹکار ڈالی ہے۔ اس لیے اعلامی جہاد میں ضرور حصہ لیجئے، بلکہ عالمی فورمز کے اوپر اس بات کو 2 ٹوک الفاظ میں پیش کیجئے۔ اور اس موقع ہاؤس سے میں کہوں گا سب مل کے اس بات کا عہد کیجئے کہ ہم ملت اسلامیہ بھی ایک ہے، جس طرح الکفر ملت واحدہ ہے، کفر اکٹھا ہے، مسلمان بھی اکٹھے ہیں، اور یہ ایک جماعت بن کے، ایک مٹھی بن کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے 2 کام ضروری ہیں۔ میں قیادت سے کہوں گا اس ذمہ داری کو فوراً تھامتے ہوئے اتحاد کی فضاؤں کو برقرار رکھا جائے، قائم رکھا جائے۔ رب کے رسول نے 4 خوشخبریاں دی تھی۔ ید اللہ علی الجماع، مسلمان متحد ہو جائے اللہ کی نصرت بھی آئے گی۔ البرکۃ مع الجماع، برکتوں کا رسول بھی ہوگا۔ الجماعت رحمہ، رحمتوں کی برکہ بھی برسے گی۔ ومن اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، اگر جنت کے بالا خانے چاہیے تو پھر بھی اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ وکر ہاؤس کس قدر خوشی کی بات ہے کہ سب مسلمان اکٹھے ہیں۔ ہمارے اگر رب ایک ہے، رسول ہمارا ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، بیت اللہ بھی ایک ہے، ہمارے مقاصد اور اہداف بھی امت کی بلندی کے لیے ایک ہونے چاہیے۔ میں آپ سے کہوں گا اپنے آپ کو تیار کرو، اٹھو اور اس امت کو بلند کرنے کے لیے، بھولا ہوا سبق سکھانے کے لیے تیار ہو، اور امت اسلامیہ پہ جو قرض اور فرض ہے اس کو اتارنے کے لیے یہ بات کہتے ہوئے میدانوں میں آؤ۔ اصول و ضوابط کی روشنی میں، قیادت کی سرپرستی میں، اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے اور اصولوں کے گنچے کھلاتے ہوئے، اپنے جسموں پہ گھاؤ سجاتے ہوئے، معجزے جرتوں کے دکھاتے ہوئے، ولولوں کے الاؤ جلاتے ہوئے، اپنے سینے پہ گولیاں کھاتے ہوئے، ہر قدم فاتحانہ بڑھاتے ہوئے آج اس امت کے قرض اور فرض کو ادا کرو۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَالرُّسُلِ، اس کا کوئی نہیں بدل سکتا۔ اعتماد کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے، جس طرح حاجر علیہ السلام نے کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگے، کہا اللہ نے حکم دیا ہے، فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْ، تو اس وقت حاجر علیہ السلام نے کہا تھا اِذَنْ لَا يُضَيِّعُنِي، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ،
युज़हिबुल्लाहु बिहिल हम्म वल गम, ये फिक्र, ये गम, ये रोना धोना, ये खत्म होगा तब जब अल्लाह के रसूल के मिशन को इख्तियार किया जाएगा। जिहाद के अलम को बुलंद करेगी उम्मत इस्लामिया। अल्लाह के वादे भी सच्चे होंगे। अल्लाह ज़ो जलाल हमें इन बातों को समझकर तैयार होने और तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। मैं खुद गर्ज नहीं, मेरे आंसुओं को परख के देख, फिक्रे चमन है मुझको, गमे आशिया नहीं।